السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رزاق مغل اور آپ کی خدمت میں تقریباً 2-3 دن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آج کی بات رزاق مغل کے ساتھ میں پروگرام میں ادراک ٹی وی سے کر رہا ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ جاتواں سے ہے۔ جاتواں میں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ ہمارے پرانے اور مجھے ہوئے سیاستدان چیئرمین محمود صاحب نے اچانک پریس کانفرنس کر کے 2 محکمہ برقیات کے جو ایک افسر ہیں اور دوسرے بھی افسر ہیں ایس ٹی سی ہیں، ان کو نشانہ بنایا۔ ایک کا نام آصف اور دوسرے کا نام انعام ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ کرپشن کرتے ہیں اور کرپشن کا گڑھ بنا ہوا ہے یہ جاتواں ورکشاپ اور جو بجلی کا دفتر ہے۔ میں آج سے 7-8 دن پہلے لے کے آیا تھا ایک انٹرویو، وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا، لیکن آج کی ویڈیو جو ہے وہ بھی دکھاؤں گا کہ جو چیئرمین صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا جو چیئرمین صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے، یہ دیکھیے۔ محکمہ برقیات نا جڑا جاتواں کا دفتر ہے یہ کرپشن کی گڑھ بن چکا ہے، کیونکہ یہ ورکشاپ اور جس دن میں آئے نا انہیں کرپشن کی انتہا کر دیتی ہے، اور اس ملوث ہے ایس ڈی او انعام اور آصف، جنہ 3 تعلق ضلع پیمبر نال ہے، ہلکا کھڑی نال کوئی تعلق نہیں۔ جتنا بھی سامان آنا ہے ورکشاپ نہ آئینی اور قانونی طور پر ورکشاپ جانا ہے، یہ سب کی پہلا جبی جانا جڑا انعام الاقنا ورکشاپ ہے اس اپنی حساب کتاب کر کے کرپشن کر کے اتوں کوئلہ بن کے آمنیاں فٹ ہونی تو اس نو مطلب ہے ویچیا جانا ہے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے حکام بالا گئے، چیف صاحب گئے اور عباسی صاحب گئے اور منسٹر صاحب گئے، اور انہوں فل فور بہتر کرو، بہتر کر کے تحقیقات کرو، اور جنہیں ملوث ہیں انہوں سزا دیتی جائے۔ خاص کر جڑا انعام اور آصف تعلق یہ پیمبر نال ہے، انہیں پیمبر بھیجا جاؤ پیمبر کوٹ کے۔ اگر 2-4 دن کے اندر ایک کرپشن نہ کی جائے تو میں سمجھتا چیف انجینئر اور باسی اور منسٹر صاحب اس کرپشن کا حصہ نہیں۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ ویڈیو آپ کو دکھانے کا مطلب یہی تھا کہ یہ ایک تبادلہ ہوا ہے۔ تبادلہ کس کا ہوا ہے؟ اشفاق نامی ایک لائن سپرڈینٹ تھا یہاں پہ، اس کا تبادلہ ہوا ہے، اور چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ سازش ہوئی ہے تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ اس طرح کرپشن ہو رہی ہے، جبکہ اشفاق نامی جو لائن سپرڈینٹ ہے وہ تقریباً میں مطلب 30 سال سے وہ یہاں پہ سروس کر رہا ہے، اور اس کی ساری سروس جاتواں کی 1-1.5 سال 2 سال وہ ٹرانسفر ہو کے کلری گیا، ضلع ممبر میں گیا، بعد میں کچھ عرصہ وہ یونیورسٹی میں رہا، لیکن زیادہ عرصہ اس نے یہ بتایا یہیں پہ بتایا۔ آج میں ناظرین کے لیے ایک جو ہے نا وہ کمنٹ سیکشن میں ایک میسج ضرور ان سے لوں گا کہ آپ نے بتانا ہے کہ کرپٹ جو تھا وہ کون ہے، اور ماضی میں اشفاق کا کیا کردار رہا ہے سیاسی حوالے سے بھی، اور سیاست کس طرح یہ ان لوگوں سے کرتا تھا جو غریب آدمی تھے، ان کے گھر بل کیسے بھجواتا تھا، اور بعد میں یعنی مخالفین کی میں بات کر رہا ہوں، مخالفین کو کس طرح ووٹ جو ہے وہ دلوانے کے لیے اسے ڈرایا دھمکایا کرتا تھا۔ یہ بھی آپ یہ کہانی آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانی ہے، لیکن ابھی میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں کہ اشفاق صاحب آج سے 7-8 دن پہلے اپنے آفیسران اور اپنی ٹیم اور اپنے ورکشاپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ 4 بندے نا حملہ ہے سارا، صبح یہ آمنے نا راتی 2-3 بجے تک جناب ٹرانسفارمر ٹھیک کرنے، اور عوام جہی ہے وہ سمجھو بھی ویٹنگ پیچھے رکشے کھلوتے ہونے ٹرانسفارمر آنے۔ اصل کوشش ہونی ہے کہ اصل کی سامان جہاں آفیسر جہے دینے نا اسی تیار کر کے شامی اصا ٹرانسفارمر اتوں جڑے نا اصل سارے بھیج چھوڑنے ہیں۔ کافی سارے ٹرانسفارمر مطلب کم سے کم اس ویلے تھوڑی 35 ٹرانسفارمر عید تو بعد اصا عید نے 3 دن بھی اصل ٹھیک دارے 24 آور ٹرانسفارمر مرکزی ورکشاپ میں موجود ہے۔ ہمارا عملہ اور ہمارے ایس ڈی او صاحب الحمدللہ ہمہ وقت ہر قسم کی ورکشاپ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ کاپر سے لے کر کاپر، آئل اور دیگر جو بھی مشکلات ہیں ورکشاپ کی، وہ ہر وقت خود ورکشاپ میں رہ کر اور ورکشاپ کے ساتھ ہمہ وقت اہلکاروں کے ساتھ رابطے میں رہ کر ورکشاپ کے کام کو بہتر سے بہتر اور عوام کو ٹرانسفارمر کے سلسلے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونے دے، اور خود
وہ کوشش کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں سے وہ 20 گھنٹے خود ورکشاپ کو دیں۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے افسر ثناءاللہ صاحب وہ ان کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آ رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ٹیم پر فخر کر رہے ہیں کہ یہ میری ٹیم ہے برقیات کی، اور اس نے جو 35 سے 40 ٹرانسفارمر جو ہیں وہ عید کے دنوں میں بغیر کسی یعنی نان سٹاپ انہوں نے کام کر کے 3 سے 4 دن 35 سے 40 ٹرانسفارمر جو ہیں وہ علاقہ میں جلد از جلد مہیا کیا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔